بسم الله الرحمن الرحیم الاربعین فی خواص الکتاب المبین. اس کا 5 نمبر درس سے آگے کی حدیث جو ہے ہم پڑھنے والے ہیں. 3 نمبر حدیث ہے. یہ جو ہے سند یہاں سے شروع ہو رہی. قال اخبرنی الشیخ محمد بن عبد الرحمن بن اسحاق. یہاں سے شاہ عبدالعزیز دیکھی شاہ ولی اللہ وہ بھی سند میں آ رہے. اکثر سند میں ان کے نام آتے ہیں. یہ مرکزی سند ہے. ٹھیک ہے. آگے ہی سند جو ہے آ رہے یہاں تک دیکھی جائے تفصیل سے لکھی ہوئی ہے. یہاں پر امام بخاری ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قال حدثني سیدان بن مضارب. یہاں سے آگے تک دیکھے وہ کہہ رہے قال حدثنا ابو معشر البصری هو صدوق. وہ کیا ہے؟ سچ ہیں. صدوق حدیث میں اس روی کو کہتے ہیں جو کیا ہو صادق ہو، اس کی حدیث قبول کی جاتی ہیں. یہ حدیث جو ہے نا پہلے آپ نے پڑھی تھی کہ ایک قبیلے کا سید، ایک سردار سانپ نے ڈسا تھا. صحابہ حضرات کی ضیافت انہوں نے نہیں کی تھی تو انہوں نے ان کے سید کو دم کر کے اس کو شفا مل گئی تھی. پھر عوض میں انہوں نے ایک کریوڑ لیا تھا ان سے. یہ بھی اسی طرح حدیث ہے، وہی مضمون ہے لیکن صرف الفاظ میں فرق ہے. جیسے کہ ایک مضمون کو، ایک ٹاپک کو مختلف الفاظ سے بیان کیا جائے تو یہ بھی اسی طرح کی باتیں دیکھتے جائے. کہہ رہے قال حدثنا عبید اللہ بن الاخنس ابو مالک عن ابن ابی ملیکۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ابن عباس سے اسی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نفرا ایک نفر، ایک جماعت، ایک ٹولی، یعنی کچھ صحابہ حضرات تھے پیغمبر علیہ السلام کے. من اصحاب من صحابہ، نفر ایک جماعت، ایک گروہ کو بولتے ہیں. مروا بماء ایک جگہ سے گزرے. مروا بماء، ماء پانی کو کہتے ہیں، مراد چشمہ ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں جب کسی جگہ چشمہ ہوتا تھا وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے؟ ڈیرا ڈال دیتے، وہاں پر بسیرا اختیار کرتے تھے، لوگ رہتے تھے وہاں پر. تو جب پانی کے چشمے کے پاس سے گزرے نا تو فیہم لدیغ او سلیم، ان میں ایک آدمی تھا جو سانپ نے ڈسا تھا یا بچھو نے. لدیغ سلیم ڈسے ہوئے کو بولتے ہیں. سلیم اس کو کہتے ہیں جو بچھو نے ڈسا ہو یا سانپ نے. اور یہ جو ہے معال کی اعتبار سے اس لیے لفظ بولتے تاکہ اس کو سلامتی ملے. فعرض لهم رجل من اہل الماء، تو صحابہ حضرات کے پاس اس علاقے کا ایک آدمی آیا. فعرض لهم پیش ہوا، رجل ایک آدمی، من اہل الماء اس چشمے کے پاس جو لوگ رہتے تھے نا، اس چشمہ کے پاس جو لوگ رہتے تھے ان میں سے ایک آدمی آیا. ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاید ان کے پاس کوئی ہوگا جو دم کرنے والا ہو. فقال پوچھا هل فیکم من راق، کیا تم میں کوئی ہے دم کرنے والا، علاج کرنے والا. راق اس کو کہتے جو دم کرتے ہے کسی کو. ان فی الماء رجلا، یہاں پر اس چشمے والے جو لوگ یہ خیموں میں رہ رہے ان میں ایک آدمی ہے لدیغن و سلیمن ڈسا ہوا ہے. مانا سانپ نے ڈسا ہو گیا کسی چیز نے یا بچھو نے، کیونکہ اس وقت ریگستان تھا زیادہ تو سانپ وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھی. فانطلق رجل منهم،
تو ان صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ گیا، فانطلق، چلا گیا اس کے ساتھ، رجل ایک آدمی منہم ان صحابہ میں سے، فقرأ بفاتحة الکتاب، اس نے الحمد شریف پڑھ لی اس آدمی پر، علی شاء، بکریوں کے بدلے میں، ریوڑ کے عوض میں، فبرأ، وہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہو گیا، بالکل تندرست ہو گیا، فجاء بالشاء الى اصحابہ، وہ بکریہ ریوڑ اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا، فکرہوا ذلک، انہوں نے اچھا محسوس نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، مکروہ سمجھا، کیوں؟ وہ بولا کہ دیکھیں یہ جو ہے قرآن کریم کو پڑھ کر اس کے بدلے میں جو ہے کچھ لے رہے، اس خیال سے انہوں نے کیا کر دیا، اچھا نہیں سمجھا، وقالوا، کہا، اخذت علی کتاب اللہ اجرا، آپ نے اللہ تعالی کی کتاب کے عوض میں بدلہ لے لیا، عوض لے لیا۔ وہ آدمی تو اپنے پاس بکریوں کو ساتھ میں لے کے آیا، لیکن وہ صحابہ حضرات اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ جب مدینے پہنچ گئے، حتی قدموا المدینہ، جب مدینہ منورہ پہنچ گئے وہاں سے، فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا اس کے متعلق کہ اللہ کی رسول، یہ جو آدمی ہے نا، اخذ علی کتاب اللہ اجرا، اس نے اللہ تعالی کی کتاب کے عوض بدلہ لیا، پیسہ لیا، اجر لے لیا، اجرت لے لی، یہ کیسے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا، کہ سب سے زیادہ حقدار وہ چیز جس کے عوض میں آپ کچھ کر لو، وہ کیا ہے، یعنی کچھ لو، وہ کیا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، ان یقیناً، احق، سب سے صحیح، حقدار، جائز، ما وہ چیز، اخذتم علیہ، جس کے عوض میں تم لو، اجرن، اجرت، وہ کیا چیز ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ ان حق ما اخذتم علیہ اجرن، یہاں سے ایک بات ہو گئی، کتاب اللہ دوسری مبتدا خبر ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان اور خبر ان ہے، کہ جس کی عوض میں تم کیا کر لو، کچھ اجرت لو، بدلہ لینے، جس چیز پر تم عوض لو، اجرت لو، بدلہ لو، پیسہ لو، کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ مانا یہ جو بکری آپ لوگوں نے لی ہے اس عوض میں، یہ آپ لوگوں کے لیے لینا کیا ہے، درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے بطور عبادت کی کام نہیں کیا، بلکہ بطور خدمت کی کام کیا ہے، کہ آپ نے مخلوق خلق خدا کی خدمت کی، یہ بھی خدمت، نہ کسی کو وقت دینا، کسی کے لیے کوئی کام کرنا، اور قرآن کریم کو کیا کرنا، اس وقت پڑھنا، یہ اس وقت آدمی کس لیے پڑھتے، تاکہ اس کو فائدہ ہو، نفع ہو۔ آگے چوتھی نمبر حدیث سے، یہاں سے سند، قال اخبرنا الشیخ عبد الغنی الدقر، ایسے آتی ہوئی دیکھیں یہ حدیث سارے سند۔ یہ سند آ رہی ہے تک، پھر یہاں سے آگے ہے، قال حدثنا محمد بن عبید، یہ محمد بن عبید سے روایت، وہ کہہ رہے قال حدثنا ہاشم یعنی ابن البرید، اس نے مجھے روایت کی، پھر آگے ابن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ انتہیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا، انتہائی تو منع کسی کے پاس پہنچ جانا، انتہا ہو جانا یعنی پہنچ جانا، وقد احراق الماء، آپ علیہ السلام نے پانی بہایا تھا، منع پیغمبر علیہ السلام نے پانی بہایا، اس کا کیا مقصد ہے، احراق الماء منع یعنی استنجا کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے وضو نہیں فرمایا تھا اس وقت، فقلت، میں نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، میں نے سلام کیا، جس سے لوگ کرتے السلام علیکم، آپ علیہ السلام کو صحابہ کیا کہتے تھے، السلام علیک،
فلم يرد علی، اس وقت سلام کا جواب نہیں دیا. فلم يرد علی، فقلت، میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، دوسری بار کیا، میرا خیال تھا شاید سنا نہیں ہوگا. فلم يرد علی، جواب نہیں دیا. فقلت، میں نے تیسری بار کیا السلام علیک یا رسول اللہ، سلام کیا. فلم يرد علی، جواب نہیں دیا. فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وانا خلفہ، پیغمبر علیہ السلام چلنے لگے، جانے لگے، جا رہے تھے بس. فانطلق، چلنے لگے، لگے مانا سٹارٹ ہو گئے، انفلا کا مانا ہے لگ جانا. لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، جا رہے تھے، وانا خلفہ، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا. حتی دخل علی رحلہ، آپ علیہ السلام اندر گئے. رحل کسی بھی جگہ کو آپ بول سکتے، چاہے وہ خیمہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، چپر یا کچھ بنا لے، سائبان کا جاوا وغیرہ، ان سب چیزوں کو کیا بولتے؟ رحل بولتے ہیں. یعنی جہاں آدمی ٹھہر جائے استراحت کے لیے، آرام کے لیے، کچھ وہاں بنا لے آرام راحت کے لیے، اس کو کہتے رحل. ودخلت انا المسجد، اور میں مسجد داخل ہوا، مسجد میں گیا. پیغمبر علیہ السلام اپنے رحل کے پاس گئے، وہاں گئے اور میں مسجد میں گیا، داخل ہو گیا. فجلست کئیبا حزینا، میں مسجد میں غمزدہ بیٹھ گیا. فجلست، میں ادھر انتظار کرتا رہا بیٹھ کے. کئیبا حزینا دونوں کا ایک معنی ہے، غمزدہ. کئیبا معنی کبیدہ خاطر جسے ہم بولتے اردو میں، حزینا معنی غمزدہ. معنی غمزدہ تھا، میں پریشان تھا کہ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا وجہ ہو سکتی؟ شاید مجھ سے ناراض ہو کہیں. فخرج علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام وہاں سے نکل آئے میرے پاس، یعنی مسجد آ رہے تھے. قد تطہر، وضو فرمایا تھا، وضو کیا تھا، طہارت کر چکے تھے. فقال، فرمایا، مجھے جب میرے پاس پہنچ گئے نا تو مجھے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. آپ علیہ السلام کو میں نے 3 بار سلام کیا تھا نا، 3 بار اس نے جواب دے دیا. ثم قال، پھر فرمایا، الا اخبرک یا عبد اللہ ابن جابر، اے عبد اللہ ابن جابر، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ الا اخبرک، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ یا عبد اللہ ابن جابر، اے عبداللہ ابن جابر، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ بخیر سورت فی القرآن، قرآن کریم ایک بہترین سورت، افضل سورت. قلت، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور فرمائے، ضرور بتائے. قال، فرمایا، اقرأ الحمد للہ رب العالمین، الحمد سے پڑھ کے، حتی تختمہ، اخیر تک، ختم کر کے. تختمہ مانا ختم کر کے، یعنی اخیر تک. یہ جو صورت ہے سب سے بہترین صورت ہے، اس میں مکمل جو ہے ٹوٹلی توحید کا بیان آیا ہے کہ اللہ صمد ہے، اللہ واحد احد یکتا ذات ہے، نو اس کی کوئی اولاد ہے، نو وہ کسی کا کیا ہے ولد ہے، بچہ ہے، نہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر و برابر ہے.